اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کا نام دعوت اللہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو بدن سے نکلنے والے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اگر بگڑتا ہے تو بدن سے نکلنے والے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وہی القلب، کہ متوجہ ہو کے فرما، توجہ دلائی اور اہتمام سے بتایا ہاں کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے اور وہ دل ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت ہوگی اس دل میں نبی کے طریقے پر چلنے کا آسان ترتیب بن جائے گی، کہ ہمارے ہاتھ پیر نبی کے طریقے پر کام کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے اسی محنت کے سلسلے میں آپ کو جوڑا جاتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، ہماری محنتیں بھی اسی لیے ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جب زندگی میری اپنی نہیں ہے، زندگی میری امانت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں 60-70 سال کے لیے بھیجا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہ وہاں پائے گا۔ جیسے کسان اپنی زمین میں محنت کر کے جو بیج ڈالتا ہے اس کی فصل اس کو ملتی ہے، تو اسی طرح ہماری یہ زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلایا ہوگا، ہماری صبح و شام نبی والی بنائی ہوگی، ہماری زندگی کا پورا حصہ نبی کے طریقے پر چلایا ہوگا، تو یہ ہماری عملی زندگی ہمیں خبر کے سوال سے نجات دلائے گی، یہاں کام ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی خبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا خبر کے سامنے آنے سے روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں سے پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، باقی منزلیں بھی اسے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہاں کا پہلا مرحلہ ہے، اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں ایک طریقہ زندگی دیا۔ تو یہ زندگی میری امانت ہے، جیسے ہم سب کو یقین ہے کہ ہمارا مرنا یقینی ہے، آج نہیں تو کل، اب نہیں تو بعد میں، پتہ نہیں کون کب جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان والوں کو کہ اپنی زندگی میں دین زندہ کر لو جس سے تم جہنم سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنی ذات میں اور بیوی بچوں کی زندگی میں محنت کر کے دین زندہ کر دو، جہنم سے بچ جاؤ۔ اب ذرا جائزہ لیں، مجھے بیٹھ کر کبھی تنہائی میں سوچنا ہے کہ اگر آج میں مر گیا تو کیا میرے پاس اتنا دین ہے کہ میں جہنم سے بچ سکوں گا؟ اور اسی طرح سوچیں، کیونکہ بیوی بچے میری ذمہ داری ہے، تو میری بیوی اگر میرے سامنے آج مر جاتی ہے تو کیا اس کے پاس اتنا دین ہے وہ جہنم سے بچ سکے گی؟ ہمارے دونوں کے سامنے اگر ہمارا بچہ مر جائے، کیا اس کے پاس اتنا دین ہے وہ جہنم سے بچ سکے گا؟ تو سوچنا چاہیے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بچے کے پاس دین نہیں ہے تو وہ امی ابا کو پکڑ لے گا، والدین کو پکڑ لے گا۔ بیوی کے پاس دین نہیں ہے تو 4 مردوں کو پکڑ لے گی، پہلے ابا کو، پھر اس کے بھائی کو، شوہر کو، بیٹے کو پکڑ لے گی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہو جائے گا۔ جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پھر وہ اس کو ناکامی مل جائے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم کی ہولوں سے بچا لیا گیا۔ اس سے جہنم کی ہولوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں دین دیا ہے، وہ دین ہمیں زندگی میں لے کر آ جائیں گے تو وہ دین کی محنت کے ساتھ ساتھ دین زندگی میں ہوگا تو وہ دین ہمیں جہنم کے ہولوں سے بچائے گا۔ اسی کی فکر کے لیے ہمارا یہ جڑنا ہوتا ہے کہ ایمان والا اپنا جائزہ لے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جانا چاہیے تھا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے خاندان والے ہیں، ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں، تو ان تک ایک عنوان بنتا ہے کہ اجتماع کو ایک عنوان بنا کر ہمارے پاس ایک محنت کا ایسا نظام بنایا جائے جس کے ذریعے سے کوئی گھر نہ چھوٹے، کوئی فرد نہ چھوٹے، کوئی بستی کا مسلمان نہ چھوٹے۔ تو اب یہ ماشاءاللہ ہمارا یہ محنت کا موقع ہاتھ سے ہمارا ختم ہو گیا۔ یہ دعوت کا زمانہ
اب یہ آج کے اجتماع کی دعوت جو آپ نے 2-2.5 مہینے چل پھر کر دی وہ ختم ہو گیا. اب پھر اس ہماری دعوت پر ہمارے علاقے سے ہماری پہچان والے ہمارے رشتہ دار اطراف سے سب جگہ سے چل کر آئیں گے. ہاں اب یہاں ہم جو پہلے آ گئے ہیں جیسے ظہر میں کے بعد بھی مولانا نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے کہ ہر پہلے آنے والا بعد میں آنے والے کا میزبان ہوتا ہے. حدیث بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے. مہمان کا اکرام کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کو راحت ہو جائے اسے خوشی ہو جائے